الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت طیبہ میں سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم ختم کر چکے ہیں، اور ہجرت کا یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طے فرمایا، اس کا ذکر کل کے درس میں ہم نے سنا۔ اس چرواہے کی بکری کا دودھ نکالنا، پھر معبد رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا قیام کرنا، اور پھر سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا آپ کا پیچھا کرنا، یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ کتنے دن رہا؟ 12 دن، 7 دن، 24 دن، الگ الگ اقوال ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو مسجد الجمعہ جہاں آج مسجد ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد چلتے چلتے آس پاس کے بہت سارے لوگ آپ کے قافلے میں شامل ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آیا کہ مدینے میں داخل ہوں۔ ماشاءاللہ، مدینے والوں کے لیے کیا مسرت اور شادمانی کا وہ دن ہوگا کہ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس شہر کا پرانا نام یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ بعد میں اس کو مدینۃ الرسول کہا گیا، سٹی آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مختصر بنا کر اسے کیا بولے؟ مدینہ۔ اصل میں تھا مدینۃ الرسول، طیبہ، یہ سب مدینے کے نام ہیں۔ تو یہ ایک بہت تابناک تاریخی دن تھا، اور ہر گلی کوچے سے سبحان اللہ، الحمدللہ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور انصار کی بچیاں خوشی سے نشید گا رہے تھے، نشید پڑھ رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں سے جو جنوب کے جانب ہیں 14ویں کا چاند ہم پر نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، آپ اللہ کی طرف سے جو حکم دیں گے وہ ہم مانتے ہیں۔ جئت بالامر المطاع، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ انصار کی بچیاں یہ گا رہی تھیں، یہ پڑھ رہی تھیں۔ انصار گرچہ بڑے دولت مند نہیں تھے، اس لیے کہ بہت سارے جنگیں تھیں، اور وہاں جو یہود ہوتے تھے، جو یہود بستے تھے، ہمیشہ انصار کے 2 قبیلوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے، ایک اوس اور خزرج۔ یہودیوں کے ہمیشہ یہی چال ہوتی ہے کہ وہ لوگ تاجرانہ ذہن ان کا ہوتا ہے، تو یہ لوگ ان کو قرضے دیتے، لڑاتے، ویسے ہی کرتے تھے۔ لیکن ہر انصاری کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ ہاں، اگر آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ انصار بھائی کیا کرتے؟ ثنا بھائی، اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہوتا تو آپ بھی یہی کرتے۔ تو انصار کی یہی طلب تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، اور ہر کوئی آتے اور آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، رسی پکڑ لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں، مہمان بنیں۔ اور یہی کہتے کہ آپ پورے لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آ جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو،
یہ میری جو اونٹنی ہے اسے چھوڑ دو. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم ہے، جہاں وہ بیٹھے گی وہ گھر والا میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان ہوں گا. اور اونٹنی چلنے لگی. اونٹنی مسلسل چلتی رہی، اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، وہاں پہنچ کر بیٹھی. لیکن آپ نیچے نہیں اترے، اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر اور تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ کر آئی، پھر پہلی جگہ آ کر پھر بیٹھ گئی. اونٹنی پھر وہاں سے اٹھی، تھوڑی دور آگے گئی، پھر پلٹی، پھر آ کر وہاں بیٹھ گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے. یہ آپ کے ننیحال والوں کا محلہ بنو نجار کا محلہ تھا، بنو نجار کا محلہ تھا. اور یہ بس توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننیحال کے ہاں قیام کر کے ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے کہ کہاں قیام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے نانی کے محلے میں. آج بھی بچوں کو زیادہ محبت دادی سے ہوتی ہے نانی سے ہوتی؟ ہاں بولو سنا بھائی. ہاں نانی سے. دادی گھر ضرور بچے جاتے ہیں، لیکن ایسے جاتے ہیں جیسے کانٹوں پہ ہوں. ہاں جتنا جلد ہو سکے کام نمٹا کے نکل جاتے ہیں. لیکن نانی گھر جب جائیں ماشاءاللہ تھکتے نہیں، وہاں سے جلد چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے. کیوں عمران؟ صحیح ہے نا؟ ماشاءاللہ. ہاں بہرحال دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. تو بات کہنے کی یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر بچے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کسے دیکھتے ہیں؟ نانی کو دیکھتے ہیں، اسی کی گود میں پلتے ہیں. تو ایک طرح سے والہانہ شغف، محبت بچوں کی کس سے ہو جاتی ہے؟ نانی سے ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اب بنو نجار کے لوگ آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگے. لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھا لیا. اونٹنی کا جو کجاوا تھا جس پر بیٹھتے ہیں وہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. آدمی کیا ہے؟ اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. میرے اونٹ کا کجاوا کون لے گئے ہیں؟ ابو ایوب انصاری اور رضی اللہ عنہ. مجھے ان کے ساتھ جانا ہی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہی ہے. اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی. تو اللہ کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری اونٹنی جہاں بیٹھی ہے یہاں سے کس کا گھر سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول میرا گھر سب سے قریب ہے، یہ رہا میرا مکان، یہ رہا میرا دروازہ. کیا تڑپ ان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مہمان بنے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے قیلولہ کے لیے جگہ تیار کرو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ قیلولہ کا وقت تھا. قیلولہ کسے بولتے ہیں؟ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے جو لیٹ جاتے ہیں وہ قیلولہ ہے. شیطان ہے جو قیلولہ نہیں کرتا. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر قیلولہ کرنا چاہیے، لیکن قیلولہ اتنا لمبا نہ ہو کہ عصر کی نماز چھوٹ جائے. تھوڑا مختصر ہی صحیح قیلولہ کرنی چاہیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو. انہوں نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی لے چلیں، اللہ تعالیٰ برکت دے. اس کے بعد تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر کس کے گھر میں ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. چند دن کے بعد آپ کی بیوی سودہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین وہ بھی آ گئی مکے سے، اور آپ کی دونوں بیٹیاں فاطمہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ دونوں بیٹیاں بھی آ گئیں.
تو مکے سے یہ بھی آ گئی، اور اسی طرح اسامہ بن زید بھی آ گئے، اور ان کی اماں کون؟ اسامہ بن زید کی امی کون ہیں؟ میں نے آپ پہلے بتایا آپ کو، زید بن حارثہ کی بیوی کون ہے؟ ام ایمن۔ کون ہے؟ ام ایمن۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کون ہے؟ ام ایمن۔ تو ام ایمن کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر بہلایا ہے، وہ کون ہے؟ ام ایمن، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لیا؟ گود لیا۔ اور جب سفر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے، جب مدینے کی طرف سفر کیا، واپسی میں انتقال ہوا، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کے ساتھ کون تھی؟ ام ایمن تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا۔ کوئی بتا سکیں گے کیا مذاق تھا؟ عمران آپ کے سارے گروپ میں اگر بتا سکے تو یا تو شعیب، یا تو عمران، یا تو سہیل بھائی۔ ہاں بولو شعیب۔ ہاں نہیں، ویسے یہ تو ہے کہ یہ اونٹنی مانگنے آئی تھیں، تو اس وقت کیا تھا؟ میں اونٹنی نہیں، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بچہ لے کے کیا کروں؟ بولا نہیں، بچہ ہی دوں گا۔ بولا کہ نہیں، بچہ لے کے کیا کروں؟ بولا کہ جو بھی اونٹنی ہے وہ کسی کا بچہ ہی ہے۔ تو بہرکیف ایسی ہی روایتیں آتی ہیں۔ تو یہ ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہا، بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، سودہ ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور اسامہ بن زید، یہ سارے کے سارے عبداللہ بن ابی بکر ان کے ساتھ مکے سے مدینہ آئے، اور ساتھ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور یہ سارے افراد پیچھے سے مکے سے مدینہ آئے۔ صرف ایک بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے رہ گئی۔ کون تھی وہ؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی، وہ ابو العاص۔ زینب اور ابو العاص یہ دونوں بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ابو العاص ایک زمانے تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک موقع آیا کہ وہ مدینہ کسی قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، برا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پناہ دی۔ یہ سب بدر کے یہ سب واقعات ہیں۔ بہرکیف زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہ گئیں، انہوں نے آنے نہیں دیا، اور جنگ بدر کے بعد وہ تشریف لا سکی۔ جنگ بدر میں وہ قید ہو گئے، اور ان کے فدیے کے طور پر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار بھیجا زینب نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا، پھر ان کو چھوڑ دیا بغیر فدیے کے، اس وعدے پر کہ وہ زینب کو کیا کریں گے؟ بھیج دیں گے۔ تو جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دوبارہ مکے سے مدینہ پہنچ سکی۔ تو یہ سارے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد آئے۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ صحابہ کرام کو بخار آ گیا۔ ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں عیادت کے لیے گئی، اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے گئی، تو میں نے کہا کہ ابا آپ کا کیا حال ہے؟ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، کل امرئ مصبح فی اہل مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی کو لوگ اس کے گھر والے کیا بولتے ہیں؟
یعنی خیریت دریافت کرتے ہیں، حالانکہ موت اس کے جوتے کے بیلٹ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے شو کا جو بیلٹ ہوتا ہے جس پہ ڈورا باندھتے ہیں، جو تسمہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ موت کیا ہے؟ اس کے قریب ہے۔ اور دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ بخار کی شدت جب بڑھ جاتی تو وہ اشعار کہنے لگتے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحول اذخر وجلیل وهل اردنا یوما میاہ مجنۃ وهل یبدون لی شامۃ وطفیل۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر کہتے کہ اے کاش ایک رات میں مکے میں گزارتا۔ کیا یاد آنے لگا ان کو؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، لیکن یاد کس کی آ رہی ہے؟ مکے کی۔ کاش ایک رات میں مکے میں گزارتا اور میں مکے کی وہ وادی میرے اطراف اذخر اور جلیل گھاس ہو۔ وہ دو گھاسیں ہیں جو مدینے میں اگتی ہیں، مکے میں، ایک اذخر ہے اور دوسری جلیل وہ گھاس ہے، اور میں وہ مجنہ جو جگہ ہے وہاں کے پانی کے چشمے پر جاتا اور میں ان دو پہاڑوں کو دیکھ سکتا، شامہ اور طفیل، یہ دونوں پہاڑ ہیں مکے کے، وہ دونوں پہاڑ بھی ایک بار میں دیکھ سکتا۔ یہ اشعار تھے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گئیں اور بتایا کہ دونوں کی حالت ایسی ہے، ابو بکر کی اور کس کی؟ بلال رضی اللہ عنہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، مکہ جیسے ہمارے لیے محبوب تھا، مدینے کی محبت میں ہمارے دل میں کیا کر دے؟ ویسے بٹھا دے، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا کو صحت بخش بنا دے، اور اس کے صاع اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ صاع اور مد غلہ ماپنے کے آلے ہیں، سیر سواسر، اس میں برکت عطا فرما دے، اور یہ جو بخار ہے مدینے کا اس کو جحفہ ایک مقام ہے وہاں پھیر دے، مدینے سے نکال کر مقام جحفہ میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور سارے مدینے کے حالات بدل دے۔ یہاں تک جو باتیں ہم نے سنی ہیں شروع سے لے کر آخر تک، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی یہ قسم اور اسلامی دعوت کا ایک عہد، ایک دور، یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے، مکے کا ایک سارا دور پورا ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے دور میں مسلمان داخل ہوتے ہیں، وہ ہے مدنی زندگی۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ مدنی زندگی۔ اور مدنی زندگی کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو 3 مراحل پر اسے تقسیم کریں گے۔ مدنی زندگی کتنے مراحل میں تقسیم ہے؟ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے ہیں؟ مدینے میں، مکے میں پوچھ رہا ہوں۔ 13۔ یہ مدینے میں؟ ہاں تو کتنے سال ہوئے؟ نہیں، نبوت کا بول رہے ہیں، نبوت کے بعد کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو 10 سال کا عہد جو رہا، 10 سالہ مدنی عہد جو تھا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ ہے جس میں فتنے ہیں، اضطرابات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور باہر سے دشمنوں کی مکاریاں ہیں، اور دشمن یہ کوشش میں ہے کہ مدینے میں جو مسلمان ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو مدینے کے 10 سالہ دور کا پہلا جو عہد ہے، پہلا جو زمانہ ہے، وہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ چلتا ہے صلح حدیبیہ یعنی ذی قعدہ 6 سن ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شروع کے 6 سال بس ایک بیس بنانے میں لگے، مخالفتیں تھیں، اضطرابات تھے، فتن اور طرح طرح کی تخریب کاریاں تھیں، اور مسلمانوں کے خلاف بہت سارے پلاننگ تھے۔ شروع کے کتنے سال؟ جب تک کہ صلح حدیبیہ تک۔ دوسرا مرحلہ جس میں
کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہوتی ہے. صلح کا معنی کیا ہے؟ پیس ایگریمنٹ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ مکہ فتح ہونے کے بعد 8 سن ہجری پر ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا کے سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی جاتی ہے. قیصر و کسریٰ کو، ایران کے بادشاہ کو، اور پھر روم، یہ سارے جو بادشاہ ہیں ان کو لیٹرز جاتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. یہ 10 سالوں میں سے یہ کب؟ یہ 8 سن ہجری تک. اب کتنے سال باقی ہیں؟ آخر کے 2 سال. شروع کی ادھر چلے گئے 6 تک، پھر 8، اور پھر تیسرا مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتی ہے. کثیر تعداد اسلام میں داخل ہوتی ہے، اور جگہ جگہ سے قبیلے آ رہے ہیں. یمن سے لوگ آتے ہیں، طائف سے لوگ آتے ہیں، اور جگہ جگہ سے لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوتے ہیں. یہ مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 سن ہجری تک محیط ہے. تو آخر کے 2 سال 3 سال لگ بھگ کا جو عرصہ ہے وہ بکثرت لوگ مسلمان ہوئے. اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ آئے ہیں تو مدینے کی کیا حالات ہیں. آپ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک دم وہاں کے حالات آپ کے فیور میں نہیں ہوتے ہیں، آپ کے موافق نہیں ہوتے ہیں. وہاں آندھیاں چلتی ہیں، مخالف ہوائیں چلتی ہیں، مخالف آوازیں اٹھتی ہیں، آپ پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ ابھی ابھی آئے ہیں. تو وہاں کے حالات کیا تھے کہ طرح طرح کے فتنے، اور صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا مکے میں. تو جب آپ مدینہ آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں، اب امن میں ہیں. اب مطلب یہ تھا کہ آپ ایک نیا سوسائٹی، نیا معاشرہ، نئی کمیونٹی بنائیں. کہاں بنائیں گے؟ مدینے میں. مدینے میں یہ مدنی زندگی میں جو آپ نیا معاشرہ تشکیل دیں گے، اس کے لیے بہت ساری باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اب ہر مسلمان، ایک آدمی تو معاشرہ نہیں بنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ضروری ہے. ہر مسلمان اس میں حصہ لے، اس معاشرے کے بنانے میں، اس کی پختگی میں، اس کی حفاظت میں سب کو کوشش کرنی ہے. اور اب نئے معاشرے کی بنانے کی جو قیادت باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ کون بنائے گا یہ نیا معاشرہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ نیا معاشرہ بنے گا جو مدینے میں ہوگا، مدینے سے پھیلے گا، اور ساری کائنات میں اس کی کرنیں جلیں گی اور اس کی شعاعیں چمکیں گی. اور اس کی آبیاری کہاں سے ہوگی؟ مدینے سے ہوگی. تو قیامت تک جس معاشرے کو چلنا ہے، قیامت تک جس معاشرے کو اپنے اخلاق، اپنی عادات، اطوار اور شریعت کے مطابق بنائی گئی یہ معاشرہ ہے، وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے کہ کب تک اس کو چلنا ہے؟ قیامت تک چلنا ہے. لیکن مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے قوموں سے معاملہ سابقہ درپیش تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں رہ کر ایک معاشرہ بنانا چاہتے تھے، 3 طرح کے لوگ ان میں تھے، جن میں سے ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے الگ الگ تھے. جیسے مدینے میں جو سب سے پہلے جو لوگ تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے پاک باز صحابہ اکرام، اور وہ ممتاز جماعت تھی. ان میں ابو بکر بھی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بہت سارے صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے. ایک ٹیم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. کبھی بھی اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے، کوئی بڑا شان والا کام کرنا ہے، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں.
اگر یہ بیڑا میں بیڑا اٹھاتا ہوں، اگر یہ کام کرنے کا میں عزم لے کر چلتا ہوں، تو کتنے لوگ میرے ساتھ میرے اس کام میں ساتھ دیں گے؟ اس کا جائزہ آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے چل پڑیں، آپ یہ دیکھیں گے کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تو پہلی ٹیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ کون لوگ تھے؟ آپ کے ممتاز جماعت، اللہ تعالیٰ نے جن کو آپ کے ساتھ اسلام میں یہ کیا تھا، وہ ایک جماعت تھی۔ دوسری جماعت مدینے کے جو پرانے اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسری ٹیم تھی یہود، وہ الگ الگ بٹے ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، الگ الگ تھے۔ تو کتنے لوگ تھے؟ 3۔ ایک ممتاز صحابہ کرام، اور دوسرے رضی اللہ عنہم اجمعین، دوسرے وہ لوگ جو وہاں کے اصلی باشندے تھے، مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تیسرے یہود۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اب ہر ایک سے کچھ نہ کچھ مسائل سے آپ کو سامنا تھا۔ پہلے جو صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، ان کے لیے مدینے کے جو حالات تھے مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ مدینے میں آئے تھے، اب مکے کے حالات الگ تھے، مدینے کے حالات تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا، اگر ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ مکے میں کیا تھا؟ سارے مسلمانوں کا کلمہ ایک تھا، سب کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، لیکن مکے میں ان کے قبیلے الگ الگ تھے، ایک صحابی ایک قبیلے سے، ایک صحابی ایک قبیلے سے۔ اور مکے میں صحابہ مجبور تھے، کمزور تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، سارا اختیار دشمنوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن کہتے ہیں مدینے میں جب یہ صحابہ آئے تو خود معاملات ان کے ہاتھ میں تھا۔ معاملات کیا تھے؟ صحابہ کے ہاتھ میں تھے، ان پر کسی کا تسلط نہیں تھا، مدینے میں کسی کا تسلط نہیں تھا۔ تو اب صحابہ کرام کے لیے وقت آیا تھا کہ وہ اپنے سے طے کریں، شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کے احکام و فرامین کے مطابق چلتے ہوئے، کہ کیسے تجارت کی جائے، کیسے کمائی کی جائے، کیسے سیاست ہو، کیسے حکومت ہو، اور صلح و جنگ کے جو مسائل ہیں، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عبادات کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، یہ سارے مسائل کون ان کو سمجھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز مکے میں نہیں تھی نا، یہ مدینے میں یہ سارے مسائل تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نئی سوسائٹی بنائیں، ایک نیا معاشرہ بنائیں جس میں یہ سارے مسائل ہوں، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ اب سوسائٹی یا معاشرہ جو بنتا ہے یہ ایک دن میں نہیں بنتا، ایک دن میں بنتا گیا، اس کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، 1 سال بھی ہو سکتا ہے یا اس سے لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، بہت لمبا وقت جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً آیات اتارتے تھے، کیسے ایک معاشرہ بنائیں، وہاں کیسے حدود کا نفاذ ہو، کیسے احکام ہو، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کب نمازیں پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہی پاک و صاف کرتا ہے۔ کون؟ رسول۔ اور انہی کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور صحابہ کرام ایسے تھے، جب آیتیں نازل ہوتی تھیں،
بڑے غور سے سنتے تھے. جیسے ہی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کا ایمان کیا ہوتا تھا؟ بڑھ جاتا تھا. ان کا ایمان کیا ہوتا تھا؟ بڑھ جاتا تھا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. قرآن کی تلاوت آدمی کے ایمان کو کیا کرتی ہے؟ بڑھا دیتی ہے. تو بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصود بھی تھا، اور یہ کام آہستہ آہستہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، یہ ایک اسلامی معاشرے کا بیس بنا رہے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں. ایک اور بات جو ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے 3 لوگوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کی کچھ باتیں ہم نے سنی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ صحابہ اکرام میں جو لوگ تھے 2 طرح کے لوگ تھے. کیا سنا بھائی؟ مدینے میں جو لوگ تھے کتنے تھے؟ 2. یہ کچھ وہ لوگ تھے جن کا اپنا مکان تھا، اپنی تجارت تھی، اپنے باغیچے تھے، کھجور کے باغات تھے. جیسے ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، ان کے بارے میں ان کو زیادہ فکر نہیں تھی. جیسے ایک آدمی سکون سے اپنے گھر میں رہتا ہے. یہ انصار کا گروہ تھا. کون تھے وہ؟ انصار، یعنی مدینے کے جو اصلی مسلمان، اصلی لوگ تھے وہ انصار تھے. ان کی اپنی دولت تھی، اپنے گھر تھے، اپنا گھر بار تھا، اپنے کھجور کے باغات تھے، اور ان میں آپس میں انصار میں بھی کیا تھا؟ بڑی عداوتیں تھیں آپس میں. ان کی بھی کیا تھی؟ اس لیے کہ اوس اور خزرج دونوں کو ملا کر کیا بولتے ہیں؟ انصار. اوس اور خزرج ان دونوں قبیلوں کو ملا کر آپ کیا کہیں گے؟ انصار. انصار کی خود آپس میں عداوتیں تھی. دوسری طرف ایک اور ان کے ساتھ تھے مہاجر، مہاجرین. یہ کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے آئے تھے. یہ مہاجرین تھے جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھے. ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا مدینے میں، ان کی کوئی تجارت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اپنا گھر بار نہیں تھا. یہ تو بس لٹ کر پٹ کر اپنی جان بچا کر، ایمان بچا کر مکے سے مدینہ آئے تھے. یہ مہاجر تھے. ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تھا، نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے. اور یہ جو مہاجر آئے تھے مکے سے مدینہ، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ چلو 150 تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور دن بدن اضافہ ہو رہا تھا. اس لیے کہ مکہ چھوڑ کر لوگ کہاں آ رہے تھے؟ مدینہ آ رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مکہ چھوڑ کر کہاں آ جائے؟ مدینہ آ جائے. سارے لوگ مدینہ آ رہے تھے. اور مدینہ ایسی بستی تھی جہاں کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع وسائل تھے، وہاں بھی کچھ نہیں تھا. تو یہ ہوا کہ مدینے کا جو اقتصادی توازن تھا وہ بگڑ گیا، ان بیلنس ہو گیا. لوگ بڑھ گئے. مدینے میں ایسے کوئی انکم سورسز نہیں تھے کہ لوگ کما سکیں، کھا سکیں. انصار کا تو اپنا حال تھا، لیکن مہاجرین کے لیے معاملہ مشکل تھا. اس میں سے اور ایک بات بھی کیا ہوئی، اسلام دشمن جو طاقتیں تھیں، آس پاس کی جو مکے کے جو لوگ تھے یا طائف کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے مدینے کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا تھا. اکنامیکل کیا کر دیا تھا؟ بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ہاں مسلمان ہیں. کیا حال رہے گا؟ ایک تو پہلے سے کچھ نہیں، اس کے بعد مدینے کا کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر دیے. جس سے کیا ہو گیا
باہر سے جو مال مدینہ آتا تھا مدینے میں مال آنا بند ہو گیا اور حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے گئے۔ یہ تھی حالت کس کی؟ ان صحابہ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ایک دوسری قوم جس کی بات ہم کر رہے تھے، مدینے کے اصلی جو مشرک تھے، وہاں کے باشندے جو مشرک تھے، ان کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ کچھ مشرکین شک و شبہ میں مبتلا تھے کہ کیوں یہ لوگ مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، ایک طرح کا ڈاؤٹ ان کو تھا۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ کون تھے وہ؟ مدینے کے جو مشرک تھے۔ ایک ڈاؤٹ تھا کہ ان لوگوں کو مکے سے آنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ اور ایسے ہی لوگ تھوڑے عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کر دیا؟ ہدایت دے دی۔ لیکن کچھ مدینے کے مشرک ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے۔ شروع ہی سے انہوں نے اپنے دلوں میں عداوت کو چھپایا، کینہ کپٹ کو چھپایا۔ تو اس میں سب سے بڑا جو آدمی تھا مدینے کا جو سردار منافقوں کا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ کون تھا وہ؟ عبداللہ۔ نام نہیں، نام کتنا پیارا ہے، عبداللہ۔ تو نام پہ مت جائیں، ہاں نام ہو سکتا ہے بڑا پیارا ہو، لیکن آدمی کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ نام بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، علامۃ الدہر، فرید الدہر، فخر زماں، کچھ لوگ بڑے بڑے لقب لگاتے ہیں نام پر، لباس پر۔ تو اصل چیز جو دیکھنی ہے کیا ہونی چاہیے؟ آدمی کا عقیدہ ہے، اور دل میں کیا ہے یہ تو ہم جان نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ سے پتہ چلے گا۔ باقی معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ تو ان میں جو سب سے بڑا یہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کے بارے میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ایک جنگ ہوئی، جنگ بعاث۔ اس جنگ میں بہت زیادہ جانوں کی ہلاکت ہوئی۔ تو اوس اور خزرج جو انصار کے دونوں قبیلے ہیں، اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ اب مدینے کا بادشاہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہوگا۔ نامنیٹ ہو چکا تھا، اب مدینے کا کنگ کون ہوگا؟ اس کے تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ کیسا تاج پہنانا؟ سیپیوں کا تاج بنا جا رہا تھا۔ اس کا جو کراؤن ہے، اس کا تاج کیا ہو رہا تھا؟ اتنے میں کون آ گئے مدینہ؟ کیا اس کا یہ رہیں گا؟ کیا اس کے جذبات رہیں گے؟ کیسی دشمنی اس کے دل میں رہیں گی؟ آپ خود سوچ کے دیکھیے۔ تو کہتا ہے، تو اسے جو سیپیاں آتی نہیں، سمندر کی جو سیپیاں ہوتی ہیں، اس کے تاج کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے والا تھا۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اسی لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کو احساس تھا کہ اس کی بادشاہت چھین لی گئی۔ اس کی بادشاہت کیا ہو گئی؟ چھین لی گئی۔ لیکن اس کے دل میں عداوت چھپی رہی، حسد چھپی رہی، دشمنی چھپی رہی۔ لیکن جنگ بدر تک اس نے دیکھا کہ حالات میرے موافق نہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، جنگ بدر کا موقع آ رہا ہے۔ تو اس وقت مرتا کیا نہ کرتا، کیا ہو گیا؟ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جنگ بدر کے وقت کیا ہو گیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، لیکن دل سے نہیں، لیکن کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اوپر مسلمان تھا، لیکن در پردہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اگر کوئی چانس مل جاتا ضرور فائدہ اٹھاتا، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب عبداللہ بن ابی بن سلول اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ٹیم تھی۔ یہ ٹیم کون؟ بادشاہ کی منسٹری۔ اب بادشاہ رہے تو اس کی منسٹر تو رہنا نا، تو وہ لوگ بھی امید میں تھے یہ بادشاہ بنے گا تو مجھے منسٹر بنائے گا، مجھے وزیر بنائے گا۔
تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے. تو یہ منافقوں کا ایک ٹولہ تھا، منافقوں کی ایک جماعت تھی جو کس کے ساتھ تھی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ. اور اس مقصد کے لیے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرتے، دو چار مل کر جاتے، کسی کو گمراہ کرتے، کچھ ہوتا. ایک تیسری قوم، دونوں ہو گئے نہیں، ایک صحابہ کرام ان کی حالت ایسی تھی، دوسرے وہاں کے وہ مشرک جو تھے سیدھے سادے تھے، ان میں سے بعض کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. کچھ مسلمان نہیں ہوئے لیکن آخری وقت میں بدر کے وقت مسلمان ہوئے. اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ انہوں نے اپنے نفاق کا اظہار کر دیا، وہ منافق کہلائے گئے، منافقوں کی جماعت. لیکن ایک جماعت اور بھی یہاں ہمارے ساتھ ہے، یہودیوں کی یہ جماعت ہے. یہ لوگ جب رومن امپائر کے زمانے میں ظلم ہونے لگا، وہاں سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے. یہ عبرانی تھے، یہ یہود کیا تھے؟ عبرانی زبان بولتے تھے، عبرانی قوم کے تھے. لیکن عربوں کے ساتھ ایسے گھلے ملے، ان کی ثقافت کو اپنایا، ان کی عورتوں سے شادیاں کی، یہ بھی عربی بولنے لگے، ان پر بھی عربی اثر چھا گیا. لیکن اندر سے ان کے اندر عصبیت زندہ تھی. کتنا عرب بولو، کتنی عربی زبان بولو، اندر سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسرائیلی ہیں. یہودی کیا سمجھتے تھے؟ ہم اسرائیلی ہیں. اور یہودی اپنی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو حقیر سمجھتے تھے. بولا یہ عرب حقیر ہے اور ہم لوگ بہت بلند ہیں. اسی لیے وہ عربوں کو کیا کرتے تھے؟ امی. یہ لوگ بس ایسے ہیں جیسے امی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کو کچھ آتا نہیں. ان کو کیا ہے؟ کچھ آتا نہیں. جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ بدو ہیں، وحشی ہیں، رذیل ہیں، العیاذ باللہ، پسماندہ، بیکورڈ ہیں اور اچھوت ہیں. اچھوت کی معنی انٹچبلٹی، کیا؟ چھونا نہیں. جیسے یہاں ہندوستان میں تھا نہیں، وہ نچلی قوم کا اگر کسی بڑے بستی میں چلا جاتا، برہمن ذات کے، اس سے بھی جاتا، تو وہ گھنٹی بجاتے جاتا، بھئی ہمارے یہاں ہٹ جائیے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹکر نہ ہو جائے. تو وہ لگتا ہے نہ ان کو چھونا کیا ہے. تو آج بھی بہت سے کہ ان کے مندروں میں داخل، تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، بولو بھائی، میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ہاں کون با؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود، ایاز یعنی مالک اور آقا، وہ ان کا غلام تھا. دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سارے یہ بات ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس یہ طبقاتی نظام، یہ جنگ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ الگ ہے، یہ ہمارا پاس، یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ نوایتی ہے، یہ دکنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس تو بس ایمان ہے. ایمان ہے جس کے معیار پر لوگ جانچے جاتے ہیں، جس کے معیار پر لوگوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس سنے جاتے ہیں. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو سارے معاملات سدھر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور وہ لوگ یہود یہ کہتے تھے کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، عربوں سے ہم جیسے چاہے دھوکہ دے کے مال لے سکتے ہیں، اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا. جتنا بھی دھوکہ دو عربوں کو، اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا. قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ عربوں کو ہم جو بھی دھوکہ دو، اللہ کے پاس پوچھی نہیں ہوگی. یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری پکڑ نہیں ہے. لیکن یہودی تھے، ان کے پاس اتنا دین اس زمانے میں نہیں تھا. ان کے پاس دین کتنا تھا مدینے میں، کیا کیا کرتے تھے دیکھیں. فال نکالتے تھے. دین کا معیار ان کے پاس کیا تھا یہودیوں کا؟ فال نکالتے تھے، جادو کرواتے تھے. جادوگر ہونا بولے تو آج کہاں جانا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ کون سا جادوگر اچھا جادو کرتا. ہمارے پاس مشہور ہیں، ایک خاص اسٹیٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہاں کی اسٹیٹ کے جادوگروں کو خدمات لوگ لیتے ہیں، العیاذ باللہ. حالانکہ یہ کفر ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے. السبع الموبقات، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. کرنا اور جادو کرنا اور کروانا کیا ہے؟
کفر ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کون سا جادوگر اچھا جادو کرتا ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ سب کفر ہے، یہ باتیں یہ چیزیں کفر ہیں۔ تو وہ زمانے میں یہ یہودی مشہور تھے جادو کرنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جادو کیا لبید بن العاصم، وہ یہودی تھا، وہ اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ کہا کہ بس یہ لوگ اس کام کے لیے مشہور تھے، اور جھاڑ پھونک یہ سارے کام وہ کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم یہ ساری چیزیں ہم ہی کو آتی، کسی کو نہیں آتا۔ تو اس طرح سے وہ اپنے پیشہ، اپنے دبدبے، اپنے اثر و رسوخ کو مدنی معاشرے پر نافذ کرتے تھے۔ اور یہودیوں کی ایک عادت ایسی تھی کہ یہ کمانے کے فنون میں بڑے مہارت رکھتے تھے۔ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایک قوم ہے دولت کمانے میں کافی ماہر ہے، کیسے بھی کمائے گی، آپ کی جسم سے آپ کا خون چوس کر ہی صحیح کمائے گی، ایسی ایک قوم ہمارے پاس بھی۔ تو کہا کہ یہ یہود وہ اس زمانے میں تھے جو دولت کمانے میں بہت ماہر تھے، غلے، کھجور، شراب، کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی، یہ سارے بزنس وہی کرتے تھے، اور یہ لوگ غلے، کپڑے، شراب باہر سے منگاتے تھے، اور کھجور، یہ ساری کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ عربوں کو بیچتے۔ اور سب سے زیادہ ان کا بزنس ایک تھا سود خوری۔ سود خوری بولے تو یہ قوم ہمارے پاس بھی اس کے لیے مشہور ہے۔ یہ یہودیوں بھی اس زمانے میں کیا تھا، ان کے پاس بھی تھا۔ یہ کیا کرتے تھے، عرب کے جو شیوخ ہوتے ہیں یا قبیلے کے جو سردار ہوتے تھے، سودی قرضے پر بڑا بڑا اماؤنٹ ان کو دیتے۔ قبائل کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ان کو سود پر پیسہ دیتے، اور وہ لوگ لے کر کیا کرتے، وہ پیسہ اپنی تعریف میں خرچ کرتے، شراب پی لیتے، جو بھی آیا اسے اٹھا کے دے دیا، بے دریغ خرچ کرتے۔ اب قرض ادا نہیں کر پاتے تو ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھ لیتے۔ آج بھی ایسی ہوا، لوگوں نے لے لیے لاکھوں کروڑوں روپئے، اور بالآخر یہ ہوا کہ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے۔ بسا اوقات جن گلیوں میں مسلمان بستے تھے ساری گلیاں خالی ہو گئیں، بس اسٹریٹ کا نیم رہ گیا کہ یہ مسلمان کی گلی ہے، لیکن پوری گلی میں ایک گھر مسلمان کا نہیں، ایک گھر مسلمان کا۔ ایسا کیوں ہوا؟ حد سے زیادہ رسم و رواج، اخراجات، شان و شوکت کا مظاہرہ، ایک شادی پر اتنا سارا خرچ کہاں سے لائے گا؟ وہیں سے لاتا ہے، دکان پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لیتا ہے وہاں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نوبت آتی ہے۔ تو کہا کہ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ اور ایک چیز ان یہودیوں کے تعلق سے بتایا کہ چند سال گزرتے گزرتے ان کے گھروں، باغات کے یہ لوگ مالک ہو جاتے ہیں، ان کے نام وہ چیزیں ہو جاتی۔ اسی طرح یہود جو مدینے میں تھے، سازشوں، جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے، کچھ بھی کر کے لڑا دیتے تھے آپس میں، ایسی باریکی سے آپس میں دشمنی کے بیج بوتے، ایک دوسرے کے خلاف اکساتے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، آپس میں لڑاتے تھے۔ اور تھوڑا جنگ سرد پڑتی تو پھر کیا کرتے، پھر آپس میں لڑاتے، پھر جنگ بھڑک اٹھتی، اور یہ لوگ ضرورت پڑے تو سود پر ہتھیار دیتے، قرضہ دیتے ان کو، تم کو ہتھیار ہونا لو، تم کو پیسے ہونا لو، لڑو، لڑاتے، ان کا کام تھا سود۔ اسی لیے کہتے ہیں اس طرح وہ لوگ دوہرا نفع کماتے۔ تو یہ کون تھے مدینے کے؟ کتنا برا تھا دیکھیں، ایک طرف سے کمائی بھی ہو جاتی تھی، لڑائی بھی ہو جاتی تھی، خود مزے میں رہتے تھے، سامنے والے کو لڑاتے تھے۔ یہودی مدینے میں جو لوگ یہود تھے ان کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ کیا عمران صاحب؟ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اس لیے کہ آگے چل کر جب آئے گا تو آپ کہیں کنفیوز نہ ہو، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ہم بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہود کے جو قبیلے تھے وہ 3 قبائل تھے، وہ کون سے تھے؟ ایک بنو قینقاع،
بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر زیادہ تھی، یہی زیادہ تعداد میں تھے بنو قینقاع۔ بنو نضیر یہ ایک قبیلہ تھا، بنو قریظہ یہ ایک قبیلہ تھا۔ یہ 3 قبیلے مدینہ میں بستے تھے، اور یہ اسلام ظاہر ہے یہود اسلام کے خلاف ہمیشہ کیسے رہے ہیں، ان کے دلوں میں بغض و حسد عداوت ہمیشہ رہی ہے، اور تو مطلب یہ تھا کہ فطری بات ہے کہ ان یہودیوں سے اس کے سوا کیا توقع ہو سکتی تھی کہ وہ اسلام سے دشمنی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل سے نہیں تھے، ان کے نسل سے نہیں تھے، اور ان کو عصبیت تھی، نسلی عصبیت تھی۔ پھر اسلام کی دعوت کیا تھی؟ اسلام کیا سکھاتا تھا؟ دلوں کو جوڑنے کی بات سکھاتا تھا، آپس میں نہیں لڑنا۔ اگر لوگ نہیں لڑیں گے تو یہودیوں کی تجارت کیسے چلے گی؟ یہودی کیا چاہتے تھے؟ لوگ لڑیں، غریب ہو جائیں، ہم ان کو سود پر پیسہ دیں، ہم ان کو کیا کریں؟ سود پر پیسہ دیں۔ تو کبھی میں سوچتا ہوں اگر ہمارے زیادہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، ہمارا علاقہ رائے پیٹا ہے، یہاں کے لوگ اگر سود پر پیسہ لینا چھوڑ دیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی ایسا سوچتا ہوں۔ تو سود خاص کر اپنی قوم جو مسلم قوم ہے، ہم ان کو بتائیں کہ سود کتنی گھناؤنی چیز ہے، کتنی بڑی برائی ہے، حدیثوں میں کتنی اس کی ہولناکی بیان کی گئی ہے سود کے تعلق سے، انٹرسٹ کے تعلق سے۔ ہم اپنی قوم کو بتائیں کتنی بری چیز ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو اس کا ایک بدل دیں، اور اس کا بہترین بدل ہو سکتا ہے بیت المال۔ بیت المال کا نظام ہے جہاں سے غریبوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں، تاکہ وہ سودی قرضہ لینے پر کیا نہ ہو، مجبور نہ ہو۔ اسلام بس یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان متحد رہیں، تمام معاملات میں امانت داری برتیں، پاکیزہ اور حلال مال کھانے کا پابند بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب مدینے میں لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں۔ ایسی صورت میں جب لڑیں گے نہیں تو یہودیوں کے پنجے سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تجارت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن ہو جائے گی، لاس میں آ جائیں گے، نقصان، اور سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ مالدار بنتے تھے۔ یہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسلام مدینے میں پنپے گا، اسلام ترقی کرے گا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، تو ایک طرح سے ان کے اندر کیا ہو گیا؟ آپس میں اسلام کے خلاف ان کی دشمنیاں کھل کر سامنے آ گئیں، اس لیے کہ اسلام سارا معاشرہ بدلنا چاہتا ہے۔ آج بھی جب ہم لوگوں کو اسلام بتاتے ہیں تو شراب کھانے والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ بولتے ہیں کہ بھئی شراب نہیں پینا چاہیے، تو ایک طرح سے آپ ان کے دھندوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کاروبار پر آپ کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فحش، بے پردگی، عریانیت، میوزک، ڈانس، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، تو آپ ایک انڈسٹری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کوکین، براؤن شوگر، یہ جو گانجا، جو چرس ہے، ساری چیزیں غلط ہیں، تو آپ ایک طرح کا اور جو مافیا گروپ ہے اسے آپ اس سے معارضانہ یہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ سارے آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ اسی لیے لوگوں کو اسلام سے دشمنی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے لوگ اسلام کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام عفت، پاک دامنی، حیا کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔